کل ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تو ان کے 40ویں کی محفل تھی، تو اس میں میں نے یہی عرض کیا جس کو یہاں بھی دوہرا دیتا ہوں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، کسی کا استثناء نہیں۔ عوام کو، انبیاء کرام علیہم السلام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء اعظام کو، سب کو موت کا مزہ چکھنا۔ لیکن فرق یہ ہے ہم پر موت کا قانون کچھ اور ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے موت کا قانون کچھ اور ہے۔ احادیث مقدسہ سے اور علماء کے اقوال سے متحقق ہے یہ بات کہ جنت میں ایک مقام جس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں، مومنین کی ارواح جب ان کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اعلیٰ علیین میں رکھی جاتی، اور کفار مشرکین کی روحیں ایک مقام ہے سجین، ایک اس میں رکھی جاتی۔ تو وہ ایک تو فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب انتقال کر جائیں تو ایک تو زندگی ہماری قبر کی ہے، عالم برزخ کی، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ ان کی ارواح اس قانون کے تحت ان کے اجسام سے نکالی جاتی، پھر انہی کے اجسام میں منتقل کر دی جاتی۔ جیسے وہ پہلے زندہ تھے اسی طرح اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے، جیسا کہ صحیح ستہ شریف میں، بخاری اور مسلم میں حضور علیہ السلام کی معراج شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور معراج شریف کو گئے، تفصیل سے حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کی، وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں جو حدیث معراج ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں نماز بھی ادا کرتے، تو ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہے اور وہ پہلے کی طریقے سے زندہ ہیں۔ بلکہ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی ان کا تصرف زیادہ ہو جاتا جیسے زندگی میں تھا۔ زندگی اور انتقال کے بعد اولیاء، علماء اور اللہ کے نیک بندوں کے تصرف حال ایسا ہوتا جیسے کہ آسمان پہ پرواز کرنے والے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا۔ اب اس کی بھاگ دوڑ پنجرے کے اندر تک ہوتی، لیکن اسے جب کھول دیں بڑی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ جب تک روح آدمی کے بدن میں ہے گویا پرندہ پنجرے کے اندر ہے اور اس کا تصرف صرف اتنا ہی ہے جتنا پنجرہ، لیکن جب پنجرے سے نکل جائے تو بادلوں پہ پرواز کرے گا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے جہاں چاہے تشریف لے جائیں، جن کی چاہے مدد کریں، یہ ان کا کرم ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، میں جواب پہلے ہی دے دوں۔ اچھا جب یہ تصرف کرتے ہیں تو کیا قبر میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ قبر میں بھی ہوتے ہیں اور تصرف بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں تصرف کریں تو وہ اپنی قبروں سے غائب ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا خود یہ حدیث جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، یہی اس پر مدلل دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ السلام نے قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جب بیت المقدس گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود۔ اچھا یہاں سے مل کر کے تمام انبیاء کرام نے مرحبا مرحبا کہہ کے حضور کو رخصت کیا، اور جب پہنچے حضور علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود۔ اور علامہ شعرانی فرماتے ہیں ان کا عین ہے، غیر نہیں ہے کہ وہ کوئی اور موسیٰ ہو، قبر میں جو دیکھا وہ کوئی اور موسیٰ تھے، ایسا نہیں، بلکہ وہی موسیٰ قبر میں بھی ہیں، وہی موسیٰ مسجد اقصی میں بھی ہیں، اور وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کئی قسم کے موسیٰ ہوں، ایک کو قبر میں دیکھا اور ایک کو مسجد اقصی میں دیکھا، نہیں، بلکہ ہر جگہ وہ تصرف کرتے ہیں۔ بس ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے آئینے رکھ دیے جائیں، 10-20 آئینے بھی اگر سورج کے سامنے ہوں
تو ہر آئینے میں سورج نظر آئے گا اور وہی اپنی آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت میں متعدد جگہ وہ جلواگر ہوتے اور جہاں چاہیں تشریف لے جاتے، جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے. اور قانون موت چونکہ سب کے لیے ان پر موت آتی، مگر ایک لمحے کے لیے. اس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یوں بیان کیا اپنے انداز میں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اس سے انداز لگائیے ان جملوں سے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. بس پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی. یہ سات گزرنے کے بعد میں وہ پھر اسی طریقے سے زندہ ہیں جیسے اپنی زندگی میں تھے وصال سے پہلے. حیدرآباد دکن کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت علامہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نقش بندی سلسلے میں وہ بیت تھے اور نقش بندی سلسلے میں بیت کرتے تھے. بہت بڑے محدث تھے. حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں شیخ الاسلام حضرت اللہ مولانا انوار اللہ خان صاحب. یہ خطابی خان تھے اور فاروقی تھے. یہ سب سے بڑے علامہ یہ گزرے حیدرآباد دکن. ان کے شاگرد تھے عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے 5 جلدوں میں، الزجاجہ. بالکل مشکات شریف کی طرح جیسے صاحب مشکات نے حدیثیں امام شافعی کے مذہب پہ جمع کی، اور محدث دکن علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے اپنی پوری کتاب میں جو حدیثیں حنفی مذہب کی تقویت کے لیے ہیں وہ ساری حدیثیں جمع کی. الزجاجہ وہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی. تقریباً لگ بھگ 5000 صفحات کے قریب وہ کتاب ہے. اور اس کتاب پر کچھ لوگوں نے پیش لفظ لکھے ہیں. جب یہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو عبد الماجد دریابادی نے ایک خط لکھا اور وہ اس کتاب میں موجود ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا اور ایک اینٹ اس میں خالی رہ گئی لگانے کی. وہ علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے لگا کر کے قصر حنفی کی تکمیل فرما دی. تو وہ حنفی مذہب پر انہوں نے بے انتہا کام کیا. وہ اپنی کتاب زجاجہ میں ایک جگہ بہت شاندار بات کہی کہ ایمان کو تازہ کر. کہا جیسے حیات النبی کے مسئلے کو انہوں نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو حضور کے جسم سے جو روح نکالی گئی تو فرشتے اسے لیے ہوئے سارے عالم میں گھومتے رہے سے کہاں رکھا جائے. کوئی مقام ایسا نہیں جس روح کے رکھنے کے لائق ہو. جنت کو کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اس روح کو رکھا جائے. تو ساری کائنات گھومنے کے بعد حضور کی روح کو حضور کے جسم ہی میں رکھا کہ اس سے بہترین جگہ حضور کے روح کے رکھنے کے لیے کوئی نہیں. تو حضور کے جسم میں اس روح کو رکھ دیا گیا. تو حضور علیہ السلام حیات النبی، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی. بعض حضرات اس میں دنیاوی اعتبار سے کچھ سقم نکالتے ہیں مگر وہ بالکل بیکار ہے. مثلا صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء یہ زندہ ہیں، یہ بتائیے قبر میں تو کسی زندہ آدمی کو رکھا جائے تو کتنے گھنٹے زندہ رہے گا؟ چند گھنٹے زندہ رہے گا. وہ اگر تو زندہ ہے تو آپ انہیں دفن کیوں کرتے؟ اور دفن کرنے کے بعد وہ کئی دن زندہ رہیں گے؟ جب انہیں ہوا نہیں ملے گی، پانی نہیں ملے گا تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. جو نظام جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کی کفایت کرتا. آپ بتائیے ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، نہ اسے غذا مل رہی ہے، نہ اسے پانی مل رہا، نہ اسے ہوا بھی نہیں مل رہی اس کو، لیکن زندہ ہے یا نہیں؟ مثلا اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے ہوا بھی مل رہی ہے اور وہ زندہ ہے. اگر اس کے اونٹ کے پیٹ کو کاٹ کر ان کو اونٹ کے پیٹ میں ڈال دیا جائے کتنے دن زندہ رہیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. جیسا وہاں کا ماحول اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا. اور بلکہ جیسے شہداء ہیں، فرمایا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولكن لا يشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا سمجھنے کا تمہیں شعور نہیں. تو اب بیکار ہے بحث کرنی. جب اللہ تعالیٰ فرماتا تم ان کی زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے، شعور ہی نہیں تمہیں، تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اور ایک جگہ فرمایا یرزقون، اور صرف یہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. اب وہ کیسے رزق دیے جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حال سے واقف ہے، تو ان کو رزق بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا اب شہید کون ہے؟ یہ بتائیے کہ کوئی بے دین بد مذہب کافر کسی نیک کام میں مر جائے کیا وہ شہید ہوگا؟ ہرگز شہید نہیں ہوگا. سب سے پہلے شہادت کے لیے تو ایمان شرط. ایمان جب تک نہیں ہوگا وہ اللہ کے راستے میں انتقال کر جائے یا مارا جائے تو وہ ہرگز شہید نہیں ہوگا. لیکن اب اس کا کیا کیا جائے؟ ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو اختلافی کی بات کرتے ہیں. اب تو آپ نے دیکھا حال یہ ہے کہ کتے بھی شہید ہونے لگ گئے. جی اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو سدھارے. سمجھے؟ کتے بھی شہید ہونے لگ گئے. اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی. ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تو مولانا تو اختلافی کی بات کرتے ہیں، اب تو کتوں کو شہید کر رہے. لیجیے آپ، یہ اتنا بڑا منصب آپ نے کتوں کو بھی دے دیا. کیا بات ہے. اور انہوں نے نام کس کا لیا؟ شیخ الہند محمود الحسن صاحب، بہت بڑے علامہ گزرے علماء دیوبند کے، ہندوستان میں دیوبند کے. ان کا نام لے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر انگریز کے مقابلے میں کتا بھی مر جائے ہم اس کو شہید کہیں گے، اور اگر انگریز پر بھوکے تو ہم اس کو مجاہد کہیں گے. لیجیے صاحب، کتوں کا بھی مقام بڑھ گیا. اب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت تو دیکھیے شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں اولیاء کرام کا مقام کتنا ہے. شہداء، شہید کون ہے؟ بغیر ایمان کے کوئی آدمی شہید نہیں ہو سکتا. اچھا یہ شہادت جو ہے حضور علیہ السلام کی شریعت پر چل کر اسے شہادت کا منصب ملا یا نہیں؟ اب ایک بات میں عرض کرتا ہوں آپ سے. کچھ نہریں ہیں جو سمندر سے آ رہی ہیں. نہروں میں اگر پانی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے یہ نہریں آ رہی ہیں اس کا منبع اور مرکز جو سمندر ہے اس میں پانی ہے. اور نہریں اگر خالی ہوں تو سمندر بھی خالی ہوگا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ شہداء کو تو آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے زندہ ہیں، اور جو منبع ہے فیض کا مرکز وہ مر گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تک کہا کہ مر کر مٹی میں مل گئے. یہ کہا جہاں سے نہریں آ رہی ہیں اسی سمندر میں پانی نہ ہو تو نہروں میں پانی کہاں سے ہوگا جناب؟ یہ تو صحابہ کرام اور عام مسلمان حضور کی شریعت پر عمل کر کے حضور پر ایمان لا کر کے تو شہادت کا منصب پاتے ہیں، اور جو ان کا منبع اور مرکز ان کی غلامی میں نے شہادت حاصل ہوئی وہ خود مر کر مٹی میں مل جائیں. یہ کیسی الٹی کھوپڑی کی بات. تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حالات کو بہتر جانتا ہے، کس طریقے سے رزق دیتا ہے اور کس طریقے سے وہ زندہ ہیں. لیکن یہ میں نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا تو بغیر ہوا، بغیر غذا، بغیر پانی کے زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہاں کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفایت کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کوئی ایسا نظام رکھا کہ وہاں بھی انہیں رزق پہنچاتا ہے، وہاں بھی ان کے زندگی اور ان کے حیات کا کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، اور ہمیں فرما دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو اب اس پر بلا وجہ وقت ضائع کرنا بیکار کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کیوں کر زندہ ہیں. اور انبیاء کیسے زندہ ہیں کہ ان کے کوئی بدن میں تغیر بھی نہیں ہوگا. تغیر. اور علماء نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی ان کے تابع تھے. وہ محل تعمیر کر رہے ہیں جس کو آج کل یہودی ہیکل سلیمانی کہہ کر بیت المقدس کی کھدائی کر رہے ہیں کہ وہ عمارت ہم تلاش کر رہے ہیں. بہت بڑی عمارت تعمیر ہو رہی. جنات کام پہ لگے ہوئے. اب غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی حکمتیں وہی جانتا ہے، ہم اور آپ کیا جانیں. سب سے کام لے رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سب مطیع ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، وصال کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اس پہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کی روح قبض ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا.
اور وصال ہونے کے بعد جنات اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، اور کئی دن ہو گئے، بلکہ اللہ نے اس کو عذاب سے تعبیر کیا، پتہ نہیں کئی سال ہو گئے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس عذاب میں کیوں مبتلا رہتے؟ تو اور سب آپس میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، آج حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھٹی نہیں دی، نہ کھانے کی چھٹی نہ پینے کی، لگے ہوئے سب کام پر۔ اب ایک مدت گزر گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو وہ لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے، اسی طرح جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان پائی کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو ظاہر کرنے کے لیے دیمک کو حکم دیا۔ دیمک ان کے آسے میں لگی، اور آسے میں لگتے لگتے اس نے دیمک نے آسے کو بالکل کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزن نہیں سنبھال سکا آسا، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ٹیک لگا کھڑے تھے آسے سے، وہ آسا ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ تب ان کا حال کھلا، ارے لو ہم تو یوں ہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وصال فرما گئے، لیکن شکل و صورت سے کوئی اس کا جنات نہیں سمجھ سکے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ ایک آدمی کتنے دن کھڑا رہے؟ تقریباً تمام موسم کا مقابلہ کرے گا تو اس کے کپڑے میلے ہوں گے یا نہیں؟ کپڑے میلے ہو جائیں گے یقیناً، لیکن ایک عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام جب تک ان کی موت ظاہر نہیں ہوئی آسے سے ٹیک لگائے ایک عرصے تک کھڑے رہے، اور جنات جیسی مخلوق نہیں پہچان سکی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو قرآن میں بالکل جیتی جاگتی مثال موجود ہے کہ کئی برس گزرنے کے بعد ان کے چہرے پر، ان کی رنگت میں، ان کے بدن میں، ان کے کپڑوں میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو یہ شان ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے عزیزان گرامی۔ اسی طرح شہداء بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کئی مثالیں حدیث شریف میں بھی موجود ہیں۔ موتا امام مالک نے اس حدیث شریف کو لکھا، کسی وجہ سے غالباً امیر معاویہ کے زمانے میں، یا یہ کہ پانی آ گیا شہداء احد کی قبروں میں، تو یہ طے ہوا بعض روایتوں میں کہ حضرت امیر معاویہ وہاں سے کوئی نہر گزارنا چاہتے تھے تو ان کی قبروں کو منتقل کیا، جہاں اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے۔ یہ پوری جو ایک حصار ہے، ایک باؤنڈری وال، اس میں انہیں دفن کیا گیا اپنی قبر سے نکال کر۔ تو اعلان ہوا مدینی شریف میں کہ بھائی ان کے اجسام کو منتقل کر رہے ہیں، جو جو ان کے ہیں وہ آ جائیں، یعنی ان کے اہل میں سے، ان کی اولاد میں سے کوئی، تو ہم ان کو یہاں سے نکال کر وہاں دفنائیں۔ ایک صحابی کے بیٹے، وہ اس وقت جنگ کا معاملہ تھا، ہوا یہ کہ عجلت میں 2 صحابہ کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ وہ تھی کہ جو مسلمان ہار گئے، باوجود جیتنے تھے جنگ ہار گئے۔ عجلت میں 2 صحابی ایک قبر میں دفن ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے نے یہ معاملہ مناسب سمجھا کہ چلیں اپنے والد کو نکال کر الگ قبر میں دفن کر دیں۔ جب قبریں کھودی گئیں تو ایک صحابی، انہوں نے ایسے کمر سے ہاتھ لگایا ہوا تھا، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ عجلت میں ان کے ہاتھ پیر سیدھا کرنا رہ گیا ہوگا، تو کمر پر ہاتھ تھا اور اسے نکالا ہاتھ کو، تو اس جگہ جہاں ان کا ہاتھ تھا تازہ خون وہاں سے نکلنے لگا، اور یہ ہاتھ خود بخود پھر وہیں چلا گیا۔ اور یاد رہے آپ کو کہ موطا امام مالک جو ہے یہ اولین کتابیں جو ہیں حدیث کی، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس روایت کو نہ اس کتاب کو۔ ہاتھ ان کا پھر وہیں چلا گیا جہاں سے ان کو کھینچا گیا تھا ہاتھ کو، اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد انہیں الگ قبر میں دفنایا گیا۔ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے، خلفاء راشدین کے دور میں ہوئے، اور اس کے بعد بھی ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے 2 مزارات تھے، ایک تھے حضرت حذیفہ ابن یمان اور ایک تھے غالباً حضرت عبداللہ ابن جابر۔ اس وقت کا بادشاہ تھا جس کو شاہ فیصل اول کہتے تھے۔ یہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کا تھا، اس کو شاہ فیصل دوم کہتے ہیں۔
وہ پہلا بادشاہ تھا جس کو شاہ فیصل کہتے تھے عراق کا. شاہ فیصل اول کے خواب میں وہ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قبریں یہاں سے منتقل کر دو، ہمارے اجسام، ہماری قبر میں پانی آ گیا. انہوں نے علماء کرام کو بلایا اور فتوے لیے. یہ خبر ہندوستان وغیرہ کے بے شمار اخباروں کا، دنیا بھر میں اس خبر کا ایسا چرچا ہوا کہ اب یہ تاریخ طے کرنا پر مشکل ہو گئی کہ انہیں کس تاریخ کو نکال کر کے قبر میں رکھا جائے. تو بادشاہ نے اور ان کے مصاحبین نے یہ طے کیا کہ حج کا موسم قریب آ رہا، حج ہونے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھی جائے تاکہ تمام لوگ ان کے جنازے میں شرکت کر لیں. وہ تاریخ رکھی گئی اور علماء نے فتویٰ دیا اب ان کے اجسام کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، شرعاً کوئی حرج نہیں. علماء سے فتوے لینے کے بعد یہ کام ہوا. اور پہلے تو یہ کیا کہ دیکھیں ان کی قبر میں پانی ہے بھی یا نہیں. ان کی قبر اور دریا دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی کھائی کھودی گئی کہ دیکھیں اس میں پانی آتا ہے یا نہیں. بھئی جب قبر میں پانی آیا تو اس میں پانی آنا چاہیے، لیکن جب وہ کھودی گئی کھائی نیچے تک، اس میں پانی نہیں آیا. لوگ سمجھے نہیں کیا مسئلہ ہوا، یہاں جب پانی نہیں ہے راستے میں تو قبر میں پانی کیسے آ گیا. لیکن بہرحال یہ طے ہوئی ایک تاریخ حج کے بعد کی. اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی ویڈیو کی اور اسکرین والی. ایک جرمنی کمپنی نے کیا کیا کہ 15 فٹ کی اسکرین لگائی، کیونکہ یہ خطرہ یہ تھا کہ 150 آدمی کہیں مر نہیں جائیں. ہر ایک آدمی ایک کے اوپر چڑھا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں کیمرہ لگا کر یہ ساری جو چیز ہے وہ اسکرین پر بتائی جائے تاکہ لوگ مرنے سے بچ جائیں. چلیے یہ بھی طے ہو گیا اور ان کی قبر کھود کر جب نکالا گیا، ایک ہندوستان کا اخبار ہے جس کا حوالہ ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا ارومان، بمبئی سے نکلتا تھا. اس کی خبر یہ تھی کہ جب ان کو نکالا گیا ان کے قبر سلامت تھے اور ایسے کھینچنے سے قبر جو کفن جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا. اور ایک خاص بات اس اخبار میں یہ تھی کہ جب ان کو نکالا گیا تو یہ بھی لکھا کہ ایک صاحب کی داڑھی سفید تھی اور ایک صاحب کی داڑھی سیاہ تھی. جن کی داڑھی سفید تھی وہ رسید صحابی تھے، حضور کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ. کئی حدیثیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے مروی. بلکہ جس وقت منافقین نے حضور کے علم پر طعن کیا کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کو تمہارے غیب کا علم ہوتا، دیکھو ہم تو رات دن ان کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم منافق. یہ بات حضور تک پہنچ گئی. تو کتاب الفتن من مشکاۃ شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ممبر شریف پر چڑھے اور فرمایا لوگ میرے علم کے بارے میں ٹھٹا تمسخر کرتے ہیں، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. قیامت تک کے حالات حضور علیہ السلام نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر بیان کر دیے. ظہر کا نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد ممبر شریف پر چڑھ گئے. پھر اس کے بعد احوال بیان کرنا شروع کر دیے. قیامت تک کے حالات حضور نے بیان فرمایا. راوی کہتے ہیں جس نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ علم والا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. مگر جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ بات تو حضور نے فلاں موقع پہ ہم سے ارشاد فرما دی تھی. جب واقعے کو دیکھتے تو حضور کی وہ باتوں نے یاد آ جاتی. تو پھر ملا علی قاری کی شرح میں لکھا مشکات میں اس طرح انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا فلاں بن فلاں اٹھ نکل مسجد سے. تو منافق جو کہتے تھے نا حضور منافق نے علم نہیں رکھتے، ایک ایک کا نام لے کر اسے اٹھایا، اٹھانے بعد مسجد سے باہر کر دیا، نکال دیا مسجد سے. نکالنے کے بعد پھر وہ ہوا کہ انہوں نے مسجد درار بنائی. انہی لوگوں نے مسجد درار بنائی جسے حضور علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کو گرا کر کے اس کو مسمار کر دیا. انہوں نے بنائی تھی مسجد فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو مسجد نبوی سے روک کر یہاں بھیجا جائے. اس طریقے کا فتنہ انہوں نے کھڑا کیا تو حضور نے اسے آگ لگوا دی. تو پھر حضور نے کیا کیا، ہو سکتا کبھی ضرورت پڑ جائے، ایک پوری منافقین کی لسٹ بنا کر حضرت حذیفہ ابن یمان کو دے دی تھی. کوئی آئندہ گڑبڑ کرے تو یہ ہے منافقین کی جماعت پورے. تو لوگ ان کے پاس آن کر کے خوف خدا کی وجہ سے، تواضع تھا یہ، حقیقت نہیں، ان سے پوچھتے بھئی ہمارا نام تو لسٹ میں نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں الحمدللہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے. تو حضور نے دے دی ہمیں ایک لسٹ بنا کر کے تاکہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے.
اور کوئی اگر چیلنج کرے تو ہم بتا دیں گے تیرا نام تو منافقین کی لسٹ میں. تو یہ لسٹ بھی حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس تھی. یہ حضور کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، کئی حدیثوں کے راوی. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تو جب صحابہ کو دیکھا تو ایک ان میں جوان تھے اور ایک ضعیف تھے. جو ضعیف تھے اغلب گمان یہ ہے کہ وہ حذیفہ ابن یمان تھے رضی اللہ تعالیٰ. پھر انہیں نکالا گیا تو ان کے کفن دیکھے تو وہ ایسے ہاتھ لگانے سے پھٹ جاتے تھے. اور ایک بات جو اخبار میں تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی کہ جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی. چمک رہی تھی ان کی آنکھ. حالانکہ انتقال کے بعد ہمیں آنکھ پر ایک پردہ آ جاتا اور آنکھ دھندلی ہو جاتی، انتقال سے پہلے ہونی شروع ہو جاتی. ماہرین تو یہ کہتے ہیں کسی آدمی کو سزائے موت ہو جائے، اس کو جب کال کوٹری میں ڈالا جاتا ہے سزائے موت سے پہلے اگر اسے دیکھا جائے ایک تو رنگ پھیکا پڑ جاتا اور آنکھوں میں اس کے اندھیرا آ جاتا ہے موت کے خوف کی وجہ سے، اور ایک پردہ جیسا آتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی. ایک اتنی ہیبت ہوتی پھانسی کی کہ آدمی کیا کرتا ہے پھانسی سے پہلے پھانسی لے لیتا ہے، مر جا. اسی لیے کال کوٹری میں ڈالنے سے پہلے اس کا کمر بند نکال لیا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں یہ کہیں کمر بند ڈال کر یہ خود پھانسی نہ لے لے. اور کوئی پتھن والا آدمی ہو تو اس کا بیلٹ نکال لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیلٹ گلے میں ڈال کر کے مر جائے، پھانسی سے پہلے مر جائے. ہیبت ایسی ہوتی ہے پھانسی کی کہ آنکھوں میں آدمی کا اندھیرا آ جاتا ہے، سفیدی آ جاتی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی. ایسے تو واقعات ہوئے. اور پھر کیا ہوا، جرمنی کمپنی نے اس کی پوری ویڈیو بنائی، فلم بنائی. اس کو جگہ جگہ جب دکھایا گیا صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کئی لاکھ یہودی مسلمان ہو گئے. میں جب قومی اسمبلی میں تھا تو وزارت مذہبی امور میں ایک افسر تھے خلیق صاحب، وہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے شاگرد تھے اور بڑے افسر تھے امور مذہبی میں. کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا میں نے اس پہ پوری تحقیق کی اور دنیا بھر میں سفر بھی کیے جہاں مجھے جانا پڑا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ان کی فوٹو یا فلم تھی لی ہوئی جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، تو انہوں نے یہودیوں نے وہ کروڑہا روپے مسلمانوں کو دے کر وہ خرید کر اسے ضائع کر دیا. ایک مرتبہ میں جب حاضر ہوا، اچھا ان دونوں صحابہ کو وہاں سے نکال کر کے ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ باغ سلمان فارسی ایک جگہ ہے وہاں جہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار، اور روایت میں ہے کہ وہاں کے گورنر بھی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہاں ان کا مزار ہے. اس مزار کے قریب دونوں کو دفنایا گیا دوبارہ قبر کھود کر. تو وہ حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قرب و جوار میں ان دونوں صحابہ کو دفنایا گیا.